بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ آج کے تدریسی عمل میں اپنے جماعت ششم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جی جماعت ششم، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا پڑھائی کا کام محنت اور توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم آج کے پیریڈ اس تدریسی عمل میں اردو الف کا کام کریں گے اور اردو الف دسمبر پلان ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دسمبر پلان کا آج فرسٹ چیپٹر سبق نمبر 18 سبق کا نام ہے کھیل۔ سبق میں جو شامل صفحات ہیں وہ ہیں 90, 91, 92, 93۔ سبق کے صفحات میں کون سے جو سبق ہے اس کے صفحات کون سے شامل ہیں؟ 90, 91, 92, 93۔ لیکچر نمبر ہمارا 1 ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے اور سبق کا مفہوم دیکھیں گے کہ سبق کا مفہوم کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نام سے جان پہچانے ہیں کہ بچوں کی تو بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے کھیل، کہ اپنا کھیل کھیلنے کے لیے ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سے ہم اپنا کام مکمل کر لیں اور پھر ہم کھیل لیں۔ تو آپ کے سبق میں کھیل کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، کھیل کے متعلق کیا بتایا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ کھیل انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں اس کی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کام ہی کرتا رہے یا اس کی مصروفیت میں صرف ایک جیسے حالات ہوں اس کی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ اسی طرح انسان اپنی عمر کے ایک ایسے دور تک پہنچ جاتا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے جو کام کرنے کے بھی مشاغل ہیں، مرحلے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ وہ سوتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس مصروفیت سے کچھ وقت نکال کے، یعنی یہ کام جب وہ اپنے کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی تفریح کر لوں، میں تھوڑا سا انجوائمنٹ کر لوں۔ تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کس طریقے سے ہوتا ہے بیٹا؟ کھیل کے طریقے سے۔ ہم کھیل میں کیا ہوتا ہے؟ کھیل اصل میں کھیل ہوتا ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کھیل میں ایک جسمانی سرگرمی ہے۔ کھیل ایک کیا ہے؟ جسمانی سرگرمی ہے جس میں ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو یا ذہنی سوچ کے مطابق اپنی انجوائمنٹ کے کچھ طریقے ایسے بنا لیتے ہیں، کچھ طریقے ایسے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے دماغ کو تفریح پہنچتی ہے، ہم یعنی فریش ہو جاتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں اس میں۔ تو یہ کھیل کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انسانی زندگی کا بہت ایک ضروری پہلو بھی ہوتا ہے۔ جو تفریح ہے یہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بڑے پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی کام ہی کرتا رہے تو کام ہی سے اس کی، بلکہ کھیل بھی جو ہے، اور اس کا جیسے جیسے ہم آپ کا سبق پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ کھیل جو ہیں یہ کیسے ہماری زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور ہم اس میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ کہ انسان مختلف طریقوں سے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے جب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو اس میں سے کچھ اپنے آرام اور تفریح کے لیے کچھ کھیل ایسے پسند کر لیتا ہے جو اسے اچھے لگتے ہیں، یا وہ دوسرے کو کھیل کھیلتے ہوئے اس میں سے انٹرسٹ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا آتے ہیں اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ سب بچوں کے پاس بک ہوگی، بک کا پیج نمبر آپ 90 آپ سب اوپن کر لیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ: الاپنا، شیریں، وسیلے، مزین، معمول، چاق و چوبند، مرغوب۔ یہ آپ کے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں جو کہ بالکل مین ریڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے دیے گئے ہیں۔ آگے ہم پیج نمبر 90 پہ دیکھتے ہیں کہ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دارومدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسان وجود مضبوط اور چاق و بند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا پہلے ہی سبق میں دیکھا ہم نے کھیل کے متعلق کتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کھیل جو ہے وہ ہماری انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ پینسل، شارپنر، اسٹیشنری کا سامان اپنے پاس رکھا کریں۔ جو ورڈ آپ کو مشکل لگتے ہیں یا جہاں پہ ایک اہم نقطہ بن رہا ہوتا ہے اس کو آپ انڈر لائن کیا کریں۔
اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اس پہ جو ہے اس سے جسم کی نشو و نما بھی ممکن ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ اس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم چاقو چوبند رہتا ہے، اس میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کیا صبر و تحمل سیکھتا ہے، حوصلہ مندی برداشت سیکھتا ہے، اور کھیل سے انسانی زندگی میں مل جل کر رہنے کا بھی درس دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہم نے اس پیج میں پڑھی ہیں، اس صفحے کے پہلا صفحہ میں نمبر 90 میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، وہ آپ نے جب آپ بھی ریڈنگ کریں گے تو آپ نے ان کو پوائنٹ بنا لینا ہے کہ ہم نے پہلے صفحے میں کون کون سی کھیل کے متعلق ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کھیل تفریح کے علاوہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ اب آ جائیں بیٹا پیج نمبر 91 پہ۔ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ کھیل بچپن کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ کھیلوں کا تعلق لڑکپن اور جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں۔ کچھ کھیل دنیا کے تمام علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں اور بعض کھیل کسی مخصوص علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر مقبول کھیل فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسہ کشی، والی بال، تیراکی اور کشتی وغیرہ ہیں۔ یہ سارے کھیلوں کے آپ نے نام سنے ہوں گے۔ ریسلنگ، تیراکی جو ہے وہ سوئمنگ، جیسے پانی میں کرتے ہیں، تیرتے ہیں۔ کشتی یہ ریسلنگ ہوتی ہے، یہ بھی بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بوائز کا اسپیشل یہ کھیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کرکٹ ہے۔ تو یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں کہیں بھی کھیل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہر کوئی نہ کوئی کھیل جو ہے وہ کسی علاقے کا مقبول ہے، اور کچھ ایسے کھیل ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کامن ہیں، جو کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ سمجھے جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں۔ نیکسٹ سیکنڈ پیراگراف ہے، یہ بیٹا ہم 91 پیج پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں، جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان کھیلوں کے علاوہ بچوں کے کچھ کھیل علاقائی کھیل بھی ہیں، جن میں آنکھ مچولی۔ اب یہ والے کھیل آپ نے سننے ہیں غور سے کہ یہ وہ کھیل ہیں، ان میں سے شاید ہی آپ نے کوئی کھیل کھیلا ہو، لیکن یہ کھیل کہاں پہ کھیلے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان کے کچھ ایسے علاقوں میں جو کہ دیہات پر مشتمل ہیں، جو ایسے علاقے جہاں پہ آبادی بہت کم ہے، جہاں پہ ریسورسز اتنے بڑے اسٹیڈیم یا گراؤنڈ یا ہاکی ایسی فیسیلٹی نہیں ہے پرووائڈ بڑے، تو انہوں نے اپنے ہی کھیل کے ایجاد کیے ہیں اور ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے نام مشکل ہیں، جب آپ پڑھو گے تو آپ بہت انجوائے کرو گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش بھی کرنی ہے کیا یہ کھیل آپ کو کھیلنے آتے ہیں۔ اس میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، ککلی کلیردی، گدا، بول میری مچھلی، برف پانی، چندہ کی چاندنی میں، کھدو، کھنڈی اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر معروف ہیں۔ دیکھا بچوں کتنے مشکل نام ہیں یہ سارے، اور ان میں سے تو آپ کو بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھیلتے بھی کیسے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے سارے ہی ایسے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا کام ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اپنا کام کریٹو ورک، تخلیقی کام کرتے ہو نا، تو آپ نے ماما سے پوچھنا ہے، اپنے بڑے نانوں سے پوچھنا ہے، وہ اپنے زمانے میں یہ سارے کھیل کھیل چکے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو پوچھنا ضرور ہے، ان کھیلوں کے بارے میں نام لکھ لیں ان کی، اور پھر بعد میں ان کے بارے میں پتہ کریں کہ یہ برف پانی کیسے کھیلتے ہیں۔ برف پانی کا تو شاید آپ کو پتہ ہوگا، بول میری مچھلی کا بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہوگا، لیکن یہ ککلی کلیردی، کوکلا چھپاکی، چندہ کی چاندنی میں، کھدو کھنڈی، پٹھو گرم اگر کبھی کھیلے ہیں تو کیسے ہیں، اس پہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اور اگر ہم کوئی بھی کریٹو کام یا تخلیقی کام آپ کا چیک کرتے ہیں تو اس میں ضرور آپ کی اس چیپٹر کی یہ چیزیں آپ سے پوچھوں گی۔ بعض کھیل دیہاتی بچوں میں بڑے معروف ہوتے ہیں، معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، اس طرح بعض کھیل شہری بچوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی وغیرہ شہری بچوں میں مقبول ہیں۔ دیہاتی بچے آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی وغیرہ کو شوق سے کھیلتے ہیں۔ اب باری باری یہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں اس میں سے کچھ کھیل انہوں نے وہ نام دے کے بتائیں گے کہ وہ کیسے، یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ کچھ کھیلوں کا ہمیں یہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کھیل کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ باقی جن کھیلز کا نہیں بتایا ہوگا ان کے بارے میں آپ نے خود معلوم کرنا ہے۔ آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ کس کھیل کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ بیٹا؟ آنکھ مچولی کی۔ اس کھیل کو لکن میٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ کون سے اس کے نام ہیں دوسرے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد
टॉस हारने वाला बच्चा अपनी आंखें खोलकर छुपने वाले साथी बच्चों को तलाश करता है। वो बच्चा सबसे पहले जिस साथी को तलाश करके छू ले वो हार जाता है और उसे बारी देनी पड़ती है। यूँ ये खेल जारी रहता है। तमाम बच्चे किसी न किसी तरह इस खेल में शामिल रहते हैं। ये खेल देहाती लड़कों और लड़कियों दोनों में बराबर का मकबूल है। तो बेटा 91 पैराग्राफ के लास्ट में हमने किस खेल के बारे में पढ़ा? आंख मचोली के बारे में। आइए अब टर्न ओवर योर पेजेस और आप लोग 92 पेज पे आ जाएं सब बच्चे। 92 पेज पे सबसे पहले जिस खेल के बारे में बताया गया वो है गुल्ली डंडा। कौन सा खेल है? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा देहाती लड़कों का मरगूब खेल है। इसे कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं। असूली तौर पर यह खेल 2 टीमों के माबैन खेला जाता है, माबैन दरमियान खेला जाता है। हर टीम में आमतौर पर 7 खिलाड़ी होते हैं। ज़मीन पर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिस पर गुल्ली को रखकर डंडे की मदद से उछाला जाता है। नाली को पंजाबी में खुत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खुत्ती। वो खोदी हुई जगह होती है उसको। खुत्ती के सामने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी खड़े होते हैं। वो खिलाड़ी अगर गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से कबल पकड़ ले तो गुल्ली को उछालने वाले खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है। इसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। लेकिन अगर गुल्ली ज़मीन पर गिर जाए और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी उसे ना पकड़ सके तो डंडे को खुत्ती के ऊपर रख दिया जाता है। अब मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो खेलने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। अगर गुल्ली डंडे से ना टकराए तो टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को नोक पर डंडा मारकर उसे हवा में उछालता है और फिर उसी हवा ही में डंडे की तेज़ ज़रब से दूर फेंक दिया जाता है। इसका मकसद गुल्ली को खुत्ती से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। हवा में उछालकर गुल्ली को ज़रब लगाने के 3 मौके होते हैं। अगर तीनों मरतबा हवा में उछाली गई गुल्ली को डंडे की ज़रब ना लग सके तो उसकी बकिया बारी ख़त्म हो जाती है। मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी अगर फ़ज़ा में उड़ती हुई गुल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो उस खिलाड़ी की बारी ख़त्म हो जाती है, वरना हस्बे मामूल डंडा खुत्ती पर रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है और अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो उसकी बारी ख़त्म हो जाती है। बस उड़ते दीगर पहली टीम ही ये अमल दोहराती है और ये सिलसिला जारी रहता है। देखा बच्चों, ये गुल्ली डंडा का खेल थोड़ा सा हालांकि आम सिंपल वर्ड में लगता है लेकिन के और दोनों उसने बड़े वसी और वाज़ेह अंदाज में इसमें बताया गया है कि इस खेल को किस तरह ये खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और फिर इसके रूल्स को समझना है कि इस खेल के खेलने के रूल्स क्या हैं ख़ासतौर पे। और फिर इसमें आपकी जो पढ़ाई का जो प्रैक्टिस है, मश्क है, वो भी आपकी होगी कि कौन से नए लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं और इन लफ्ज़ों को आपने गौर से उनके साथ उनके मानी भी देखने हैं। कुछ लफ्ज़ पंजाबी के इस्तेमाल हुए हैं, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के ही हैं जिनको आपने देखना ध्यान से। और ख़ासतौर पे खेल के रूल्स क्या बताए हुए हैं, खेल के रूल्स जो हैं वो आपने देखने हैं। अब सबसे लास्ट में जो हमारे पास खेल आता है 92 पेज पे वो है किकली। क्या खेल आता है हमारे पास? किकली। जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इस तरह किकली सिर्फ बच्चियाँ खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियाँ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पाँव से पाँव मिलाकर दायरे में घूमती हैं। साथ ही साथ ये बोल भी अलापती हैं, गाती हैं, यानी बोलती हैं किकली कलेर दी पग मेरे वीर दी। ये पंजाबी क्या है, पंजाबी में ही इसको लिखा हुआ है। इन वसीले और शीरीं बोलों से भाई बहन की लाजवाब मोहब्बत और मुक़द्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। ये बोल इस बात का सबूत हैं कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ये खेल जहाँ एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन है, वहीं पंजाब के सकाफ़ती ज़िंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारी देहाती ज़िंदगी में अपना मुकाम रखते हैं और ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहजीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। इन खेलों के साथ जहाँ हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहाँ ये अपने इलाके की सकाफ़त का इजहार भी करते हैं। देखा बेटो बच्चों, ये खेल जो हैं क्या हैं कि खेल जो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और इससे क्या क्या चीज़ें हमें हासिल होती हैं कि एक तो बच्चों की जिस्मानी सेहत तंदुरुस्ती हासिल होती है। दूसरा, ये हमारे सकाफ़त हमारे कल्चर की भी अक्कासी करते हैं। सकाफ़त का पता है ना आप सबको, हमारे रहने सहने का अंदाज़, हमारे पहनने ओढ़ने का, हमारे खाने पीने का, हमारे जो भी हम लोग जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी का तरीका रहने का रहाइश का अख्तियार करते हैं, खाने पीने का अंदाज़ जो होता है, हम गर्म मसाले तेज़ मसाले खाते हैं, वहाँ खानों में कौन कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पहनते क्या हैं, हम बोलते किस तरह हैं, हमारे एक्सेंट लहजे क्या हैं, हमारी मादरी ज़बान कौन सी है, हमारी कौमी ज़बान कौन सी, तो ये किस में आता है? ये सारा सकाफ़त में आता है। सकाफ़त में ये सारा किस में आता है? कल्चर। आप कल्चर इंग्लिश में एक वर्ड देखोगे तो वो है आपके पास कल्चर। तो ये तो हो गया बेटा आपकी पढ़ाई तीनों सफ़ात की, चारों सफ़ात की, सफ़ा नंबर 90, 91, 92 और 93 की। ठीक है, आपने इनकी सब पढ़ाई कर ली। सफ़ा 91, 92,
ٹھیک ہے. اب آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے پھر میں ایک دفعہ سبق کا جو جائزہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو سبق ہے اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے مشکل الفاظ کچھ آئے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. دار و مدار اس کا مطلب ہوتا ہے انحصار، چاق و چوبند چست ہوشیار، صبر و تحمل برداشت حوصلہ کرنا، توسط ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس توسط سے ذریعے سے. پوشیدہ صلاحیتوں چھپی ہوئی صلاحیتیں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر آپ محنت کرتے ہو تو وہ آپ کی صلاحیتیں نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. خطے علاقے ایریاز، عالمی سطح پر پوری دنیا کے لیول، پوری دنیا میں یعنی پوری دنیا کے جیسے کرکٹ ہے پوری دنیا کا، اس طرح جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ساری ہی دنیا کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مرغوب کھیل، پسند کا کھیل، جو جس کو آپ کو راغب کرے، جو اس کا آپ کو کھیلنے کو دل کرے. رسیلے اور شیریں، رس بھرے میٹھے. ثقافت رہن سہن، ثقافت کا کیا ہے؟ رہن سہن. اس کی ویسے تو ڈیفینیشنز بہت زیادہ، لیکن ابھی آپ چونکہ بہت چھوٹے مختصر لفظ آپ نے یاد رکھنا. ہمارا رہنا سہنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بات کرنے کا انداز، ہمارا مذہب، سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں ثقافت اور کلچر میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں بیٹا اس سبق میں ہم نے کیا کیا نکات پڑھے، ساتھ ساتھ میں نے بتا دے بھی دیے ہیں، کچھ ریڈنگ میں ہے کہ کھیل کیا ہے. کھیل انسان کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے. کھیل کیا ہے؟ آپ کو ایک اور میں نے طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ سبق پڑھتے ہو تو آپ کو سبق میں سے بتانا نہیں آ رہا، یا آپ سبق چاہتے ہو کہ اس کو ایکسپلین کریں، اس کا خلاصہ بھی میں نے بتایا اب آپ نے خود ہی لکھنا ہوتا ہے. سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے خود تحریر کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو یوں سوالوں میں لے آتے ہیں کہ میں نے یہ سبق پڑھا تو اس کے میں نے کیا کیا سوال ہیں. دیکھو ہمیں کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، یہ جو ہے نا لفظ، ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم نے جو چیز کے بارے میں ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. تو کھیل کیا ہے؟ کھیل ہماری زندگی کے لیے ایک ضروری جزو ہے، حصہ ہے. ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ نے چلے جانا ہے. ہم کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ ہم کھیل اس لیے کھیلتے ہیں کہ اس سے ہماری بہت ساری جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. ہم کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ کہ اس سے ہماری بہت سی جسمانی اور ذہنی نشو و نما آتی ہے. جسمانی نشو و نما میں تو آپ کو پتہ ہے ہم فٹ رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، اور ذہنی نشو و نما میں یہ ہمیں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے، ہمیں صبر آتا ہے، ہمیں تحمل آتا ہے. ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ جب ہم مل کر کھیلتے ہیں، فور ایگزامپل دیکھیں جیسے آپ بچوں کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت شوق ہوتا ہے، بہت شوق سے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہو. بوائز کو فٹ بال بہت شوق سے ہے، فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، ہاکی کا میچ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو بھی اس کھیل کے رولز ہوتے ہیں، وہ جو ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں جیتنا ہارنا سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری لرننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے اس میں. کہ آپ کو اگر ہار رہے ہو تو آپ کو اگریسو نہیں ہونا، آپ کو غصے میں نہیں آنا، آپ کو مخالف پہ غصہ نہیں نکالنا، بلکہ آپ کی اس کی اپنی ہار کو خوشی سے قبول کرنا ہے، اور دوسرے کی جیت کو بالکل ایسے ہی محسوس کرنا اس کو کہ یہ نہ ہو کہ میں اسے بدلہ لے لوں. ہاں ہوتا ہے مقابلہ بازی، لیکن یہ چیزیں ہمیں کھیل کے ذریعے سے، جہاں پہ ہم دوسرے سورسز سے ہم سیکھتے ہیں لرننگ، وہاں پہ سے کھیلوں کے ذریعے سے بھی ہماری لرننگ ہوتی ہے. روزمرہ زندگی سے کھیلوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی جو ہے اس سے جو روزانہ، روزمرہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ ہماری روزانہ کی زندگی ہوتی ہے. تو بیٹا دیکھو ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں ہم تھک جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہماری مصروفیت اور طرح کی ہوتی ہے. جب ہمارے کھیل جو ہمیں تفریح فراہم کرتے ہیں، ہمارے ذہن پر اچھا اثر چھوڑتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اسٹڈی آپ کی بہت ٹف ہے، آپ نے 3 گھنٹے پڑھا، اس کے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ٹینس کھیل لیتے ہو، یا آپ کھیل لیتے ہو لوڈو کھیل لیتے ہو، تو دیکھیں آپ کی طبیعت میں وہ فرق محسوس ہوتی ہے. آپ سو لیتے ہو، کھا لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، لیکن اس کے اندر جتنا یہ کھیل آپ پہ اثر کرے گا نا کہ آپ خوش ہوں گے، آپ انجوائے، اگر آپ جیت گئے تو آپ اور ہی زیادہ ہیپی ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے انجوائمنٹ کے لیے ماما کے ساتھ، بابا کے ساتھ لوڈو کھیلی ہے، نیم پلیس تھنگ کھیلتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھیلتے ہیں، تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ جب ہم وہ کھیلتے ہیں تو ہماری طبیعت کے اوپر، ہماری ذہن کے اوپر وہ کیا اثر کرتا ہے. کیا سب ایک ہی کھیل کو پسند کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں، ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ نہیں، علاقے کے لحاظ سے، پوری دنیا کے لحاظ سے، جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارے 4 صوبے ہیں، 5واں بلکہ نام اناؤنس کر دیا گیا، لیکن باقاعدہ صوبہ تو نہیں بنایا ابھی اس کو.
ہر صوبے کے علیحدہ کچھ کھیل ایسے ہیں. دنیاوی لحاظ پہ دیکھیں ہم دنیا میں کون سے ہیں, جیسے بہت سارے اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں, اولمپک گیمز ہوتے ہیں, ایشین گیمز ہوتے ہیں, یورپین گیمز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کرکٹ کے علیحدہ سے ورلڈ کپ ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ کیا ہے, ہاکی کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, اس کے علاوہ رگبی کا ہوتا ہے, یہ سارے کبڈی کا ہوتا ہے. تو یہ جس علاقے کے کھیل مقبول ہیں وہاں کے یہ کھیل کیا ہے, ایک جیسے کھیل نہیں بلکہ مختلف, ہر ایک کو, آپ کسی کو کرکٹ پسند ہے, کسی کو ہاکی پسند ہے, کسی کو کبڈی پسند ہے, تو گویا کہ یہ سارے کے سارے کھیل جو ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے. تو ایک کھیل نہیں ہم کھیلتے بلکہ ہمارے پاس ہزاروں کی شاید تعداد میں شاید کھیل ہیں, جیسے نیزہ بازی ہے, گھوڑ دوڑ ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تیر اندازی ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ کھیلوں میں شمار ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اولمپکس دیکھے, اس میں سوئمنگ اور ویٹ لفٹنگ, ریسلنگ, ہر ایک چیز, جو جمناسٹک ہوتی ہے وہ بڑا مزے کا کھیل ہوتا ہے کہ پوری کے پوری باڈی انسان کی وہ کس سے فلیکسیبلٹی اس میں ہوتی ہے کہ اس کو کس انداز سے کھیلتے ہیں. تو ہر کھیل کا ایک اپنا رنگ, ایک اپنا انداز ہے. تو ایک کھیل کو نہیں سب پسند کرتے, ہر کوئی اپنی اپنی پسند کے مطابق مختلف کھیلوں کو پسند کرتا ہے. پرانی خاص روایتی کھیل کیا ہیں, ہم نے اپنے علاقے کے لحاظ سے پڑھے کہ ہمارے علاقے کے لحاظ سے کون سے کھیل ہیں. پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کے لحاظ سے کون سے روایتی کھیل ہیں, آپ نے بہت سارے نام پڑھے ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ پنجاب کے کون سے کھیل ہیں. کبڈی ہم نے پڑھا, گلی ڈنڈا ہم نے پڑھا ہے, ککلی ہم نے پڑھا ہے, کھدو, خود جو برف پانی, بول ملی مچھلی. تو یہ مختلف کھیل جو ہیں یہ کون سے ہیں, روایتی کھیل جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے پروان چڑھتے ہوئے یعنی اب اپنی ایک بڑی حالت تک پہنچے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے کھیلوں سے ہماری تربیت کس طرح ہوتی ہے. یہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کھیلوں سے ہماری تربیت کس طرح ہوتی ہے. بیٹا کھیل سے ہم کیا سیکھتے ہیں, کھیل سے ہم صبر سیکھتے ہیں, کھیل سے ہم نظم و ضبط سیکھتے ہیں, کھیل سے ہم کیا سیکھتے ہیں, تحمل سیکھتے ہیں, برداشت سیکھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, ہماری تربیت کا ہی تو ذریعہ ہے کھیل, کہ ہم نے ڈسپلن پہ, ہمارا اتنے بجے میچ شروع ہونا ہے, ہم نے یہ یونیفارم پہننا ہے, ہم نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے, ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, ہم نے جو گراؤنڈ کے اندر جو بھی رولز ہیں کھیل کے ان کو فالو کرنا ہے. جیسے ہاکی کا میچ ہو رہا ہو تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ کھلاڑی جا کے اس کو پسینہ آ رہا تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے, نہیں, وہ سارے رولز کو ہم نے کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. قومی, بین الاقوامی, مقامی کھیل میں کیا فرق ہے. یعنی قومی کھیل بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو ہر ملک ایک اپنا کھیل تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے. جیسے پاکستان, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے, ہاکی ہے. تو ہم اپنی ہاکی کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہمارا کھیل قومی کیا ہے, ہاکی. بین الاقوامی کھیل وہ ہوتے ہیں جو بہت سارے ملکوں کے درمیان, بہت ساری قوموں کے درمیان ہو رہے ہوں. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل ورلڈ لیول پہ جتنے بھی جو اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے ونٹر اولمپکس ہیں, دوسرے اولمپکس ہیں, ایشین گیمز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ کانٹیننٹل گیمز کچھ کھیلی جاتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو کھیل ہوتے ہیں یہ کون سے ہیں, بین الاقوامی. جو بین الاقوامی سطح پر کچھ ملک شامل ہو کے اس کے انتظامات کرتے ہیں اور پھر ان کا اپنے ملکوں میں انعقاد کرواتے ہیں. جیسے کرکٹ کا آپ نے دیکھا ہے, کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے, ہم سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج کرکٹ کا میچ ہونا ہے. فٹ بال کا میچ ہو, چاہے رات کے کتنے بھی حصے میں ہو, تو ہم دیکھتے ہیں نا سارا. تو وہ بین الاقوامی طور پہ وہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں انٹرسٹ اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں. مقامی کھیل وہ ہوتے ہیں بیٹا جو ہمارے دیہاتوں کے لیول پہ کچھ چھوٹے پیمانے پہ جو ہم کھیلتے ہیں. جیسے اس میں ہم لوگ سم ٹائمز ہوتا ہے نا, آپ نے جانوروں کی دوڑ شامل ہو جاتی ہے, مرغوں کی لڑائی شامل ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے وہ دیکھا ہے, گلی ڈنڈا کا کھیل دیکھا ہے, ککلی کا کھیل دیکھا ہے. کہ اس میں ہمارے اسکولوں کے جو بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ان کھیلوں کو تھوڑا شامل تو کیا ہے. چاٹی ریس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی تفریح میں تو مقامی سطح پر جو کھیلے جاتے ہیں, یعنی چھوٹے لیول پر اپنی انہیں جگہوں پہ کھیلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ, جیسے دیہات لگا لیں آپ, قصبے لگا لیں چھوٹے کہ وہاں پہ چھوٹے لوگ ہیں اکٹھ ہوتے ہیں اور ان کھیلوں کا انعقاد کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کا کھیلوں کی پڑھائی. گویا کہ آپ نے یہ کھیل جو ہے یہ ہمارے لیے, اس کا مقصد کیا ہے سبق پڑھنے کا. اس سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سبق کھیل بھی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا نا, کہتے ہوتے تھے کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. نہیں,
کھیل بھی ہماری زندگی جو جتنی ہماری نصابی سرگرمیاں ہمارے لیے اتنی ہی ہمارے لیے غیر نصابی سرگرمیوں میں جہاں پہ تقریر، اسپیچز، نعت خوانی اور مقابلے آتے ہیں وہاں پہ ہمارے کھیل بھی شامل ہوتے ہیں. سالانہ سپورٹس ہوتی ہیں اسکولوں میں، باقاعدہ طور پہ اس کا بڑا انعقاد کیا جاتا ہے. ایکسرسائز ہوتی ہے، پی ٹی ہوتی ہے، ڈرل کرواتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اب تو تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر حالات کرے تو ہم بھی اسی طرح سے زور و شور سے انعقاد کریں تاکہ آپ کی یہ جسمانی اور ذہنی جو سرگرمی ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچے. ابھی بھی آپ گھروں میں ہیں تو آپ یہ مت ہوں کہ ہم سو کے ٹائم گزار دیں. آپ بھی اپنے کھیل کے لیے، پسندیدہ کھیل کے لیے ٹائم نکال لیں اور ضرور اس کو کھیلا کریں. یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کا ریڈنگ کا کام. آئیے اب چلتے ہیں آپ کے ایکسرسائز کی طرف. آپ کا کتاب کے مشقی کام صفحہ نمبر جس میں شامل ہے، کتاب کے جو مشقی کام میں صفحہ ہے بیٹے وہ شامل ہے 93، 94، 95. یہ کتاب کے مشقی کام میں. اور جو سوال آپ کے شامل ہیں وہ ہے سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6، سوال نمبر 7، سوال نمبر 12. ٹھیک ہے، کتاب کے مشقی کام کے سوال آپ کے کون سے شامل ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے. آپ اگر نہیں پتہ چلتا بار بار ویڈیو پلے کر کے دیکھ لیں مشقی صفحات کون سے ہیں 93، 94، 95. اس میں سے کچھ میں نے آپ کو کر کے دے رہی ہوں لیکن کچھ آپ نے خود کرنے ہیں. ایک تو آپ نے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے بہت دھیان سے، الفاظ معنی کو آپ نے دیکھنا ہے بہت توجہ سے، اور ڈیٹ اینڈ ڈے اپنے پیج پہ ضرور لگائیں کتاب کے پیج پہ. اب ہم جا رہے ہیں کام کرنے. کتاب کا مشقی کام ہے صفحہ نمبر 93 پہ. کتاب کا مشقی کام کس پہ؟ صفحہ نمبر 93 پہ. اور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3. سوال کون سا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 3. اور اس کا کیا کرنا ہم نے اس میں اعراب لگانا. اعراب کا پتہ نا زیر زبر پیش، جس سے ہمیں لفظ کے تلفظ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس لفظ آئے ہیں، جو ہمارے پاس الفاظ آئے ہیں وہ ہے حیثیت، منسلک، ثقافت، صبر، تحمل. یہ بیٹا ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم زبر ہے تو آ کی آواز آتی ہے، زیر ہے تو ای کی آواز آتی ہے، جزم لگاتے ہیں ساکن تو لفظ ٹھہر جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا. زمہ لگاتے ہیں جیسے پیش ہے تو منہ کی او کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے پھر ہم اپنا لفظ بولتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے حیثیت، تو یہ لفظ کیا ہے؟ ہے کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، سے، اور سے کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور پھر جزم یعنی ساکن. تو اس کو پروننسیشن کیسے کرنی ہے آپ نے؟ حیثیت. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ پہ آ جاتے ہیں وہ ہے منسلک. کیا ورڈ ہے؟ منسلک. آپ دیکھیں اس کے اعراب کو دیکھتے ہیں. میم کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر ساکن ہے، سین کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، کاف ساکن ہے. تو کیا بنا ہمارا؟ میں نے کہا تھا نا او کی آواز آتی ہے پیش میں سے، منہ. ہم کیا کریں گے؟ میم کو او کے ساتھ ملائیں گے. منسلک. کیا لفظ بنا؟ منسلک. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے ثقافت. تو سے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، الف، فے کے اوپر زبر، تے کے اوپر ساکن. تو کیا لفظ بنا؟ ثقافت. اب نیکسٹ ورڈ ہے صبر. اب ہم اس کے اوپر سواد کے اوپر زبر ہے، باقی بے اور رے کے اوپر جزم آئے گی، ساکن آئے گا. تو کیا؟ صبر. یعنی ہم نے یہ لفظ صبر، اگر ہم ایسے بے کے اوپر بھی سے ڈالیں تو صبر بن جائے گا، لیکن ہم نے کیا صبر اسی زبر کے ساتھ ان دونوں کو جزم کے ساتھ کرنا ہے، صبر. نیکسٹ ہے تے کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر شد. یہ جو مشدد جس کو 3 دانے ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر 2 میم شامل ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، ایک محرک ہوتا ہے. محرک ہوتا ہے حرکت کیا گیا لفظ جو. تو تحمل. کیا لفظ بنا؟ یہ تحمل. یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کے اعراب، حیثیت، منسلک، ثقافت، صبر، تحمل. اس کے بعد سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 میں صفحہ نمبر 94 پہ ہی یہ سوال ہے. اس میں آپ کے کیا ہیں؟ ایم سی کیوز ہیں. آپ یہ دیکھیے اس کو. سب سے پہلے میں ہمارے پاس کیا ہے آتا ہے اسٹیٹمنٹ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کے پاس آتا ہے گلی ڈنڈا کن کا مرغوب کھیل ہے؟ گلی ڈنڈا تو دیہاتی لڑکوں کا. اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ دیہاتی لڑکوں کا. نیکسٹ نمبر 3 پہ کھیل کس کا اظہار کرتے ہیں؟
खेल ثقافت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں عادت کا، ثقافت کا، فارغ وقت کا، امارت کا نہیں بلکہ ثقافت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے ثقافت میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے انداز جو بھی زندگی کے رہائش کے رہنے اٹھنے کھانے پینے کے، یہ ہمارا سارا ثقافت ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، ہم کس طرح کا پہنتے ہیں، ہم کس طرح کا کھاتے ہیں، ہم کس طرح ہمارا رہنے کا انداز ہے، ہم بولتے کیسے ہیں، ہماری زبان کیا ہے، یہ سارا کچھ ہمارا ثقافت ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ بیٹا کیا ہے؟ نمبر 4 پہ ہے کھیل آنکھ مچولی۔ کھیل کیا ہے؟ آنکھ مچولی مقبول ہے کس میں؟ شہری لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ اچھا یہ دونوں میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، کس میں کھیلا جاتا ہے؟ دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ اچھا نمبر 5 پہ بیٹا آپ کا رہ گیا ہے کہ کس وقت آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ کسی بھی وقت۔ آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ کس وقت کھیلا جاتا ہے؟ کسی بھی وقت وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا سوال نمبر 4۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ آ جائے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کے مذکر مؤنث، صفحہ نمبر 94 پہ ہیں، یہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ سوال نمبر 6 واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہے، صفحہ نمبر 94 ہے، یہ بھی آپ نے خود کرنے ہیں۔ سوال نمبر 7 غلط فکرات، صفحہ نمبر 95 پہ ہیں، یہ بھی آپ نے بیٹا خود کرنے ہیں۔ سوال نمبر 12 کالم ملائیں، صفحہ نمبر 95 پہ ہے، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، کتاب کا مشقی کام آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو میں نے کروایا ہے کچھ آپ نے کرنا ہے، اس کا نمبر 5 بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپشنز جو ہے کہ کسی بھی وقت ہم آنکھ مچولی کا کھیل، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت ہم اس کو کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کام آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ جو سبق کے اہم نکات کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے سوالوں کے جواب کے ذریعے سے اپنا جو مضمون ہے یا سبق جو آپ نے پڑھا اس کو اپنے تحریری طور پہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس سبق میں سے کیا چیز سمجھ آئی ہے، تو اس کی ایکسرسائز بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کا آج کی سبق کھیل کی پڑھائی اور کتاب کا مشقی کام۔ آپ سب نے محنت کرنی ہے، کہیں پہ بھی اگر کوئی چیز آپ کو مس ہوتی ہے تو آپ بار بار اس کو ریپلے کر کے دیکھ لیا کریں، لیکن اپنا کام امتحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ بالکل سستی کا مظاہرہ نہیں کریں اور توجہ سے اپنا کام کریں۔ چیپٹر کی ریڈنگ پہ آپ بہت زیادہ فوکس کیا کریں۔ جب آپ کا چیپٹر کی ریڈنگ جو ہے اس پہ آپ فوکس رکھتے ہیں بیٹا تو پھر آپ کو آدھے سے زیادہ سبق جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔